رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کافی تک گئے آپ لوگ. اسے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل چونکہ 22 رجب مناسب ہے اور ہم اور آپ تمام لوگ انہیں کی فاتحہ لگواتے ہیں 22 رجب مرجب کو، اور بھی بہت سارے لوگ 15 رجب کو فاتحہ لگواتے ہیں. ہم آج امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کچھ مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کی ہم فاتحہ لگا رہے ہیں ان کو پتہ بھی ہونا چاہیے وہ شخصیت کیسی ہے، اس کا مقام کیا ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیٹے ہیں امام باقر کے. امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے. امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے. حضرت امام حسین ہیں بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا کے. حضرت فاطمہ الزہرا بیٹی ہیں ہمارے اور تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی شان ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی. بڑے بڑے بزرگ آپ کی جھوٹیوں کو سیدھا کرتے تھے. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بڑا مفکر جس کی ہم تقلید کرتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ کرتے ہیں، لیکن ان کا غلام کون بنتا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بڑا مفکر، بڑا امام جس کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، جن کے مسلک پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ بھی جعفر صادق کے پاس جاتے ہیں اور 2 سال تک لگاتار امام جعفر صادق کی خدمت کرتے ہیں. اور خود امام اعظم کا ارشاد ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر امام جعفر نہ ہوتے تو رومان ہلاک ہو گیا. حضرات محترم اندازہ لگا سکتے ہو، شاگرد سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کا مقام کتنا بلند ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا شاگرد ایسا ہے کہ تمام سنیت ان کی تقلید کرے، ان کا استاد کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ. لیکن حضرات محترم ان سے بھی کچھ لوگوں کو چڑ ہے، ان کی نیاز سے بھی کچھ لوگوں کو چڑ ہے. اب نئے نئے مسئلے گڑنا بھی شروع کر دیے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں انہیں مطلب نہ 22 سے ہے، انہیں مطلب نہ 21 سے ہے، انہیں مطلب نہ 15 سے ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ اہل بیت کی محبت کس طرح سے لوگوں کے سینے سے نکالا جائے. اسی لیے کبھی وہ کہتے ہیں 22 میں پونے کی نیاز کیوں دلا رہے ہو، کبھی وہ کہتے ہیں 21 میں دلاؤ، کبھی کہتے ہیں 15 میں دلاؤ. لیکن آؤ سنو، ہمارے پاس بھی ایک شخص آیا، مسئلہ لے کر آیا. بولے تم سنیوں کا عجیب حال ہے. ہم نے کہا کیا حال ہے؟ کہا حال یہ ہے کہ امام جعفر کی تم نیاز دلا رہے ہو 22 میں، جبکہ دلانا چاہیے تمہیں 15 میں. لیکن ہم تو عشق کے بندے ہیں. ہم نے کہا تو 15 میں دلا لے. کہا میں تو دلاتا ہی نہیں ہوں. مجھے تو دلاتا نہیں ہے تو پوچھتا کیوں ہے بھائی؟ ہم چاہے 21 میں کریں، ہم چاہے 22 میں کریں، ہم چاہے 15 میں کریں، جب تجھے کرنا نہیں ہے پھر پوچھتا کیوں ہے؟ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہیں صرف اہل بیت کی محبت سے جلن ہے کہ سنی اہل بیت کی محبت میں اتنے سرسار کیوں ہیں کہ جب بھی 22 رجب المرجب آتی ہے اپنے گھر کے خزانے نکالتے ہیں اور امام جعفر کی صادق کی بارگاہ میں لا کر نذرانے پیش کر دیتے ہیں. آؤ
مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی 15 تاریخ میں کرتا ہے بہت بہتر ہے، لیکن اگر کوئی 22 میں کرتا ہے تو آپ اس کو منع کر سکتے، کوئی 21 میں کرتا ہے آپ اسے روک نہیں سکتے، کوئی 1 تاریخ کو کرے یا 2 تاریخ کو یا 5 تاریخ کو کرے یا 10 تاریخ کو، اس کو اختیار ہے۔ جب بھی فاتحہ پڑھے گا اور امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ باعث کو کیوں کرتے ہو؟ لاؤ اس پر بھی ایک بات بتا دوں، باعث کو کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھنے لگے باعث کو کیوں کرتے ہو تو ان سے کہو ہم باعث کو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو امام جعفر سے محبت ہے، اور محبت اس بات سے بھی ہے کہ باعث رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کو اللہ رب العزت نے مقام غوثیت مقام غوثیت کی خوشی میں باعث کو رجب کی نیاز کر۔ ہاں جی، باعث کو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کتنا بھی کہے ماننا نہیں ہے، چاہے باعث کو کرو، ہو سکے 15 کو کرو، نہیں ہو سکے باعث کو کرو، 21 کو کرو، جب بھی کرو گے رحمت اللہ علیہ کا آپ فیض پاؤ گے، اور بڑا فیض ہے، بڑا فیض ہے امام جعفر صادق کی فاتحہ کرنے میں۔ بلکہ ہمارا عمل رہا ہے کہ جب بھی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ کی ہے اس پر بیٹھ کر جو نیاز لگائی ہے اور جو مراد پائی ہے اللہ رب العزت نے اسے پورا کر دیا ہے۔ اس لیے ضرور بھی ضرور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز دلائیں، ضرور دلائیں، اس سے زیادہ نہ ہو سکے کم دلائیں، 10 روپے کی نہیں ہے 5 روپے کی دلاؤ، لیکن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز ضرور دلاؤ، دلاؤ گے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا تمہیں ایسا فیض ملے گا تمہاری کامیابی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہے، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کچھ سکے لے کر آیا، عرض کیا حضور ان پیسوں سے آپ مکان خرید لینا، اور جب میں حج سے واپس آؤں تو مجھے دے دینا تاکہ میں اور میرے بچے اس میں رہ سکیں۔ حضرات محترم، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی شان کے مالک ہیں۔ دیکھیے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے ایک مورخ نے اور تاریخ لکھی ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص رہا کرتا تھا، اس نے عرض کیا حضور میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں، آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بدلہ چاہتے ہو؟ کہا جی حضور، بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ آپ تو اولاد علی ہیں، آپ جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں تو دنیا کے اندر مجھے اپنا مکان دے گا، میں جنت کے اندر تجھے مکان عطا فرما دوں گا۔ حضرات محترم، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے عرض کرتا ہے حضور ثبوت کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے قلم اٹھایا اور کاپی اٹھائی اور لکھ دیا کہ جا تیرے نام پر میں نے جنت میں ایک محل لکھ دیا ہے۔ حضرات محترم، چند دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس کی بیوی نے وہی رقعہ چپکے سے اس کے کفن میں رکھ دیا، اور کفن میں رکھنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ لوگوں نے چڑھانا شروع کرا بچوں کو اس شخص کے کہ تم نے کیسے مان لیا کہ امام جعفر صادق نے تم کو جنت میں مکان عطا فرما دیا ہے، تمہارے والد کو مکان عطا فرما دیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ بچے آتے ہیں کہتے ہیں حضور وہ تو ہمارا باپ تھا جو سودا کر گیا، ہم کیسے مانے کہ آپ نے حقیقی سودا کیا ہے؟ امام جعفر فرماتے ہیں کیا اپنے باپ سے جا کر پوچھ لو، کیا اس کا انتقال ہو گیا ہے تو کہاں جا قبر پر جا کر پوچھ لو، کیا قبر پر کیا پوچھیں گے؟ کہاں جا تو صحیح پتہ لگ جائے گا کہ اس کو جنت دی گئی ہے نہیں دی گئی ہے۔ حضرات محترم، بچے اس کی قبر پر پہنچے، پہنچنے کے بعد جیسے ہی پہنچتے ہیں تو امام جعفر صادق نے جس شخص کو جنت کا وعدہ لیا تھا اس کی قبر پر ایک رکعہ پڑا ہوا تھا، اس رکعے کے اوپر امام جعفر کی تحریر ہے اور نیچے اس کی تحریر ہے۔ اس تحریر میں لکھا ہوا تھا اے میرے بچے اور اے دنیا والوں کام کھول کر پڑھ لو، جو امام جعفر نے مجھ سے دنیا کے اندر وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے، اور اللہ نے امام جعفر کے ساتھ صدقے میں مجھ کو جنت عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہیں،
بڑی شان ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی۔ ایک دن آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کا جانور تھا، مردار تھا، وہ رو رہی تھی۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہاری اس گائے کو زندہ کر دیں، وہ روتے روتے چھپتی ہے، کہتی ہے تم کیوں مذاق کرتے ہو، میں تو ویسے ہی پریشان ہوں، یہ گائے کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس گائے کو زندہ کر دیا جائے تو بڑا احسان ہوگا، بڑا کرم ہوگا، میں اس گائے سے بہت محبت کرتی ہوں۔ امام جعفر صادق نے اپنا دست مبارک اس گائے کے اوپر پھیرا اور پھیرنے کے بعد اس کا ایک پیر پکڑا اور اس کا سر پکڑ کر ہلایا اور کہا الحمدللہ، وہ چارنا کے حکم سے امام جعفر کا اتنا کہنا تھا، وہ گائے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے اور میرے ذہن میں یہ شعر آ جاتا ہے کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو سوتے ہوتی پیدا یہ سب سبحان اللہ۔ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہے، بڑی شان ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی کہ حضرات محترم آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، حج کا طواف کر رہے ہیں، ایک شخص تھا جس نے مکہ مکرمہ سے ایک چادر خریدی، کس غرض سے خریدی؟ تاکہ اس چادر کو میں تبرکاً اس کو اپنا کفن بناؤں گا، تاکہ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے میری مغفرت فرما دے۔ حضرات محترم وہ کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں میری چادر گم ہو گئی، مجھ کو بڑا افسوس ہوا، لیکن جب مینا کی وادیوں میں گیا امام جعفر صادق نے اپنے خادم کو بھیجا اور اس کو بلوایا، بلوانے کے بعد کہا بڑے پریشان ہو، تم نے جو چادر خریدی تھی وہ گم ہو گئی ہے؟ کہا ہاں حضور گم ہو گئی ہے، بڑی التجا تھی کہ میں اس کو اپنا کفن بناتا۔ امام جعفر صادق نے کہا اگر وہ چادر مل جائے تو؟ کہا حضور اگر مل جائے بڑی مہربانی ہوگی۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنے غلام سے ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اس شخص کی چادر کو لے کر آؤ۔ غلام دوڑا جاتا ہے اور ان کے قدموں میں لا کر چادر کو ڈال دیتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی شان ہے، ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور دعا فرما دے، اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں خوب حج کروں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں جا اللہ رب العزت تجھے اتنا مال عطا کرے گا، ایک نہیں دو نہیں 50 حج کرے گا۔ حضرات محترم امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس نے 50 حج کیے اور جب 51واں حج کرنے گیا مدینہ طیبہ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہے، یہ شان ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی۔ اس لیے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز ضرور کریں اور ضرور کریں تاکہ غیروں کو پتہ چل جائے۔ تم چاہے لاکھ دبانے کی کوشش کرو لیکن نہ ہم امام جعفر صادق کا ذکر چھوڑیں گے، نہ ان کی فاتحہ چھوڑیں گے، نہ ان سے محبت چھوڑیں گے۔ جس طرح سے تم دباتے جاؤ گے ہم امام جعفر صادق کی محبت کو اتنا ہی اٹھاتے جائیں گے۔ بہرحال حضرات میں آپ کے سننے میں جو خطا لطشوا کے ہو گئی ہو رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، درود و سلام پڑھ لیجیے۔